جنت کی لڑکی کہیں گی لے 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 لے، اور نہ تو ساری زندگی گزاری رائے کلام ہے، پٹھا کاٹ کاٹ کے ستیاناس یا کو ہوگو، اور تورن سے روٹی پکائی اور منہ کاڑو ہاتھ کاڑو، آج ہم سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ تو اماں فرماتی ہیں وہ ساری لڑکیاں کٹھی ہو جائیں گی اور کٹھی ہو کر ایک تانا ماریں گی، کیا کہیں گی؟ اللہ اللہ کہتے ہیں کال کھون کے سنو، اللہ کہاں سو آگئی، کوئی بیدیاں سو، کوئی چٹھا والی سو، کوئی جنے کہاں سو، سنو اللہ وَنَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا أَلَا وَنَحْنُ النَّائِمَاتِ فَلَا نَبْعَثُ أَبَدًا أَلَا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْقَطُ أَبَدًا، ہم ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، ہم مرتی نہیں ہیں۔ ابھی تانو لگو ٹھکانہ پہ، یہ تو مر کے جائیں گی، اب یہ چپ بیچاری۔ الا ونحن النائمات، ہم ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں، کبھی مرجھاتی نہیں ہیں۔ اب یہ صفت بھی دنیا کی عورت کے اندر نہیں ہے، بیچاری بخار ہے، پریشانیاں ہیں، بچے پیدا ہونے ہیں، پتہ نہیں کن مراحل سے گزرنا ہے، اب یہ چپ۔ اور اگلا تانا کیا ماریں گے؟ الا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا، سنو ہم ہمیشہ اپنے خامدوں سے راضی رہتی ہیں، کبھی ان کو ناراض نہیں کرتی۔ اب یہ بیچاری چپ، کتنی میاں بیوی میں محبت ہوئے، تعلق ہوئے، پیار ہوئے، کبھی نہ کبھی کچھ کھٹپٹ ہو جاوے یا نہ ہو جاوے، یہ ایسے چپ بیٹھا جس قریب بھی ہوئی اور جو 8 دن بھی نہ پکڑتا ہوں وہ ہو جاوے یا نہ ہو جاوے۔ ہائے ہائے ہائے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، عائشہ جب تیرا موڈ ذرا تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو زیر لب مسکرائیں، کہنے لگی کیسے پتہ چلتا ہے بتائیں؟ فرمایا جب موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر تو ہر بات پہ کہے گی محمد کے رب کی قسم ایسا ہو گیا، محمد کے رب کی قسم ایسا ہو گیا، ہر بات پہ محمد کے رب کی قسم محمد۔ اور جب موڈ آف ہوتا ہے موسیٰ کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی کہ جو میرا نام ہے ہٹا رہی ہے نہیں، جو تو لگتا ہے کہ موڈ آف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت تھانوی کا نکتہ سنو، اور اماں نے کیا جواب دی؟ یا رسول اللہ یہ تو صرف نام حذف کرتی ہوں، دل میں تو آپ کی محبت کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے، دریا بہہ رہا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہاں کہ بیوی کو، بیوی کے اندر خدا نے ایک نازکی رکھی ہوتی ہے، تو اس کو ایک نخرہ رکھا ہوتا ہے، خامن کی ذمہ داری ہے کہ بعض اوقات اس نخرے کو اظہار کا موقع دے۔ آپ اظہار کا موقع دے رہے ہیں تاکہ آپس میں خوشگوار زندگی گزرے، اس کا نام تبلیغ ہے۔ تو وہ جنت کی لڑکیاں کہیں گی کہ ہم یہ تانا ماریں گے، آگے دنیا کی عورتیں آپس میں کہیں گے سن لو ہم نے تو کبھی دنیا میں تانا نہ سہے ہو، اور یہ کہاں بیٹھ کے دے رہی ہیں؟ کہاں بیٹھ کے دے رہی ہیں؟ بتاؤ نے کہا کرا نہیں، تو بتا نہیں رہی، تو بتا نہیں، ایک کی زبان پہ نہیں آئے گا دے رہی ہیں تو دے دے، اور ہے تو اپنی نوکرانی ہے، ہم اعلیٰ یہ نیچے درجے کی، اللہ نے ہم اونچا بنا دیا، شان اونچی کر دی، ایک کی زبان پہ نہیں آئے گا دیو تو دیو، کیسے دیو؟ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے میسج کریں گی، ساری دنیا کی جنتی عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور عربی تو ساری جانتی ہوں، مرتے ہی قبر میں انگریزی چلے گی عربی چلے گی؟ مرتے ہی عربی چلے گی۔ تو آپس میں کہیں گی سب اکٹھی ہو جاؤ، جنت کی لڑکیوں سے کہیں گی سنو الا، اس نے بھی الا کہا تھا، اس نے بھی الا ونحن المتبدیات وما تبدعتن، الا ونحن المصلیات وما صلیتن، الا ونحن المتصدقات وما تصدقتن، الا ونحن الصائمات وما صمتن، وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فغلبنہن، ہم نے وضو کیے ہیں، تم کو وضو کی کیا خبر؟ اب اس کو کیا پتا
ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے اپنے زیوروں کی زکات نکالی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو اماں فرماتی ہیں کہ اس بول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی حوروں پہ غالب کر دے گا۔ ہمارے مولوی عبدالرحمان صاحب رائے گڑھ میں فرمایا کرتے تھے اگر یہ عورتیں ایمان والی بن جائیں، اگر یہ عورتیں نماز پڑھنے والی بن جائیں، اگر یہ حیا کی چادر میں لپٹ کر چلنے والی بن جائیں تو ان کے مزے ہیں، یہاں مردوں پہ غالب ہیں، وہاں عورتوں پہ غالب رہیں گی، یہاں بھی غالب، ہون بھی غالب۔ تو اس لیے ساری دنیا کو یہ خوشگوار پاکیزہ زندگی دینے کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب کیا ہے؟ اب تمہاری ذمہ داری ہے، عورتوں کے ذمے، مردوں کے ذمے، تاجروں کے ذمے، زمینداروں کے ذمے، حاکم کے ذمے، محکوم کے ذمے۔ صحابہ کے ہر طبقے دعوت کے میدان میں تھے۔ آپ بادشاہ کو دیکھو گے دعوت میں، چیف آرمی کو دیکھو گے دعوت میں، علم والے کو دیکھو گے دعوت میں، مفسر کو دیکھو گے دعوت میں، محدث کو دیکھو گے دعوت میں، اور ایک مزدور کو دیکھو گے دعوت میں، اور ایک عورتوں کو دیکھو گے دعوت میں، بچوں کو دیکھو گے دعوت میں۔ سارا طبقہ، تمام طبقات صحابہ کے 100% دعوت میں چل رہے تھے۔ اللہ ساری دنیا کو ان کے سامنے مسخر کر دیا۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جدھر نکلتے تھے سارے عالم میں اللہ پاک خیر پھیلاتا چلا جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے۔ کیا دیا ہے بھائی؟ کام دیا ہے۔ اور سنو آخری بات، یہ خدا کی نبی کی نوکری ہے، یہ کی نہیں جاتی، لی جاتی ہے۔ میں چلالو جا رہا ہوں، نہیں، کوئی بھیج رہا ہے آپ کو۔ میں سال کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، کوئی بھیج رہا ہے آپ کو۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہدایت کے آنے کی علامتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک دو علامتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ کیسے پتہ چلے ہمیں ہدایت مل رہی ہے؟ کیسے پتہ چلے ہمیں ہدایت مل رہی ہے؟ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ایک دو نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالی اندر نیک جذبات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یار اذان ہوگی، مجھے مسجد پہ جانا چاہیے، یار وہاں جوڑ ہو رہا ہے، مجھے جانا چاہیے، یار مجھے تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک خیالات دل میں آ رہے ہیں نا، یہ سمجھ کہ تجھے ہدایت دی جا رہی ہے، قدر کر، سمجھ کہ تجھے ہدایت دی جا رہی ہے، اس کی قدر کرو کہ اللہ ہمیں یہاں لایا ہے۔ اب نیت کرے کہ میں نے پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ انتظامات خود کر دے گا، بندہ نیت کرے، اور نیت ساری دنیا کے انسانوں کی کرے، اور بیدیاں سے باہر نہیں نکلا، رائے کلام سے باہر نہیں نکلا۔ کل قیامت کے دن سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا خدا اس کو ذریعہ بنا کر کھڑا کرے گا، اور اللہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ جگہ دے گا۔ چلو اٹھاؤ اور ابو بکر کے ساتھ کھڑا کرو، چلو اٹھاؤ عمر کے ساتھ کھڑا کرو، چلو اس بچی کو اٹھاؤ فاطمہ اور عائشہ کے ساتھ جگہ دو، کیونکہ آخری امت کا آخری حصہ ہیں یہ لوگ، اور قرب قیامت ہے۔ اس میں اپنا جان مال وقت لے کر اللہ کے نام پہ نکلنا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور کڑوی کسیلی سہنا، برداشت کرنا، اور اللہ کے راستے میں جانا، ذکر کو زندہ کرنا، تلاوت کو زندہ کرنا، نمازوں کو زندہ کرنا، اخلاق کو زندہ کرنا، قدریں زندہ کرنا۔ آج قدریں زندہ نہیں ہیں۔ میرا باپ ہے، ہوا کرے، میری اماں ہوا کرے، نہ ابا کو پہچانتا ہے، نہ اماں کو پہچانتا ہے، نہ استاد کو پہچانتا ہے۔ اللہ کے فضل سے دعوت میں چلتا ہے، اور ایک اندر دین آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ میرا باپ ہے، مجھے تو اس طرح ملنا چاہیے، یہ میری ماں ہے، مجھے اس طرح ملنا چاہیے، تو قدریں معلوم ہوتی ہیں۔
تو کون کون نیت کرتا ہے ساری دنیا میں جانے کی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اب اس نیت کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی۔ جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں مسجد سے نکلنا ہے نہیں نکلنا، وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن خدا اس کی نیت کو دیکھ کر، دیکھو ایک حدیث یاد آ گئی، سنو، جو دھیان سے سننے کی بات حدیث، جو بندہ قرض لے وے، کیا لے وے؟ کیا لے وے؟ نیت پتہ کہا ہے بھائی، بولے 2 لاکھ روپے یار ادھارا دے دے، نیت پیچھے کیا ہے؟ دینا تو دے یا آپ دے سکو کا نا، نیت کیا ہے پیچھے؟ دے دو سا، یہ نیت ہے۔ قرض دے دیا، اس نے قرض دے دیا، اس نیت کے ساتھ، اس فاسد نیت کی وجہ سے شیطان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کو موت تک قرضہ لوٹانے نہیں دے گا۔ پیسہ ہے، کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن قرضہ نہیں لوٹانے دے گا، چھوڑ پڑے یار بعد میں دے دیں گے، یا کام کر لے یا کام کر لے۔ شیطان اس نیت کی وجہ سے شیطان ساتھ چپک جاتا ہے اور اس کو ٹال مٹول کرواتا رہتا ہے اور وہ قرضہ نہیں دینے دیتا۔ اور اب اگلی سنو، ایک آدمی نے کہا کہ یار مجھے 2 لاکھ روپے دو، اور نیت یہ ہے کہ میں نے ہر حال میں کیا کرنے ہیں؟ واپس کرنے ہیں۔ تو فرشتہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جیسے اس کے پاس پیسے آتے ہیں فرشتہ ایک دم اس کو ذہن بناتا ہے، او بھائی اور کام بعد میں کریے، پہلے پیسہ دے، پہلے وقت پیسہ دے، یہ فرشتہ ذہن بناتا ہے، تو فوراً قرضے کی کیا ہوتی ہے؟ بولو کیا ہوتی ہے؟ واپسی ہو جاتی ہے۔ تو فرشتہ ذہن بناتا ہے، اور جا کے نیت یہ ہے کہ آپ نے دینا دوڑنا، پھر شیطان سے چپک جاتا ہے۔ یہ نیت کے اثرات ہیں۔ یہ جو کہوان ہے، جو پیسہ ہوما بھی نہ دے وہاں، وہ پیچھے آپ چیک کر کے دیکھو، اب تو کو بتا نہیں چھوڑو، یہ کوئی پیسہ ہے ادھار لے رہا اور پیسہ آیا پڑا پھر نہ دے رہا، پیچھے یوں نیت رہے ہوئے، یا کی وجہ تو شیطان ساتھ جڑو رہے ہوئے، جو ذہن بنا تو رہے وہ چھوڑ مت دے، کہاں کرے وہی دروازہ پر بیٹھ جائے گا، کہاں کر لے وہ میرا تو ایسے جو ساتھی ہے، میرا فلانا بیلی ہے، کہاں کر لے وہ، بس یہ شیطان اس کی پٹی پڑا رہتا ہے۔ اور حدیث سنو، جو جج یہ ذہن لے کے بیٹھے کہ یہ 2 پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، میں نے ان دونوں پارٹیوں کو کہیں صحیح رخ پہ لے جانا ہے اور صحیح فیصلہ کرنا ہے اور ان میں جوڑ بٹھانا ہے اور صحیح فیصلہ کرنا ہے، کسی کی طرفداری نہیں ہے، اس نیت پر اللہ پاک فرشتے کے ذریعے سے اس کی تائید کرتے ہیں، یہ فیصلہ کر، اللہ فرشتے کے ذریعے سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نیت کا اثر ہے۔ تو جو بندہ نیت کرے کہ میں نے پوری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، تو خدا کی قسم اس نیت کی وجہ سے تائید خداوندی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ آج نہیں تو کل توفیق ملے گی، کل نہیں تو پرسوں ملے گی، پرسوں نہیں تو اگلے دن ملے گی، توفیق اللہ دے دے گا۔ تو اب تھوڑی دیر میں تشکیل ہو جائے گی، اور یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ وہ جو 99 کا قاتل تھا، پھر اس نے کتنے کر دیے؟ کتنے کر دیے؟ یہ ہمارے پوچھا ہے، جس کا کام دوسرا کرے تو بنا سنے، دوسرا کرے تو خود کا باجے، دوسرا کرے تو خود کا باجے، جس کا کام اسی کو ساجے، یا ہمارے جا کو جو کام ہے، جا فیلڈ جا کو وہاں میں وہاں لگنا کوئی لگنا، ہمارا ملک کو نظام بھی ٹھیک تب چلے گا جب ہر ادارہ اپنا اپنا کام میں لگا، ملک ٹھیک چلے گا۔ جیسے یہ چھوٹی سلطنت ہے، وہ بڑی سلطنت ہے، یہ چھوٹی سلطنت ہے،
ہمارا تمام اعضاء جوارا اپنا اپنا فیلڈ میں رہواں یا ادھر ادھر دخل دیواں؟ آنکھ کان کا فیلڈ میں دخل دے وے تہاری میرے خیال دے وے جسٹ ٹو بیٹر، اور کان آنکھ کا فیلڈ میں دخل دے وے باپ اپنا فیلڈ ہے، باپ اپنا فیلڈ ہے۔ آنکھ سے پوچھو کہ کہا کہیں مولوی صاحب نے، تو آنکھ کہے گی بھئی میرے فیلڈ نہ، یہ کان سے پوچھو۔ کان سے پوچھو کون کون آیا ہی، کان کہے گا یار کہاں بات کر رہے میرا فیلڈ نہ ہے، کون کو فیلڈ ہے؟ تو تمام اعضاء جو آ رہے اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو نظام ٹھیک چلتا ہے۔ نظام کیا ہے؟ ٹھیک چلتا ہے۔ اس لیے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یوں یوٹیوب پہ جو لتو پتو بیٹھا انہوں کے مسئلہ میں لے کے جناب بحث کر رہا جی یہ ہے جی وہ ہے۔ آپ علماء سے جڑو۔ مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے آج یہود و نصارہ کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ ان کو علماء سے کاٹ دو۔ تو وہ پہلی کئی اناڑی پہ چلا گئے اور پہلی وہ گناہ سے ہو گو کہ توبہ ہے، انہوں نے کہا گناہ ہو گو بھائی، انہوں نے گناہ کہا وہ قتل سے ہو گیا، کتنے ہے انہوں نے بھائی ایک ہی کرنا ہے، سون میں انہوں نے توبہ 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 توبہ، اس 99 میں قتل کر دیا، توبہ بھائی توبہ توبہ کوئی نہ ہے بھائی۔ انہوں نے کہ جب توبہ ہے ہی نہ ہے تو کہہ لو بیٹھو بھائی چل تو بھی ان کے ساتھ، کتنے ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ 100 ہوگا۔ اب کئی عالم کی بھی چلو مولانا صاحب گناہ ہو گیا، کیا ہوا کہ قتل ہوگا، کتنا؟ سوچ پورا ہی ہوگا، کیونکہ بھائی گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے بھائی، بہت وسیع ہے۔ اب سنو جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ توبہ کرو، کیا کرو؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا نہ ہے؟ تو وہ عالم نے کی نہ کہیں گے تو ہی نہیں توبہ کر، ہی نہیں توبہ کر۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کو کیا کہا؟ جاؤ وہ سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو اس کو نیک لوگوں کی بستی کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ یہی توبہ کرواتا نا۔ اس میں ایک حکمت ہے بہت بڑی، اس لیے کہ نیک لوگوں کی بستی میں جائے گا، اس کو آداب شاہی سے واقفیت نہیں ہے اور ممکن ہے اس کی توبہ کو واپس کر دیا جاوے۔ نیک لوگوں کی بستی میں جائے گا اور ہاتھ پھیلائے گا اللہ کے سامنے، اور وہاں ان نیک لوگوں کے نمازیں اوپر جا رہی ہیں، ذکر اوپر جا رہا ہے، تلاوت اوپر جا رہی ہے، ان کے اعمال کے ساتھ جب اس کی توبہ بھی اوپر جائے گی تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی ان کی برکت سے۔ یہ ہے حکمت۔ یہ سمجھو قریہ صالحہ ہے، یہاں جو نیت کرو گے اس قریہ صالحہ کی وجہ سے اللہ پاک اس نیت کو وجود دے دے گا۔ اب بتاؤ کون ہے جو 3 دن سے لے کر 10 دن 3 دن چلہ 4 مہینے یہ زیارت کرواؤ؟ پہلے بسم اللہ، کھڑے ہو کے زیارت کرواؤ، کھڑے ہو کے زیارت کرواؤ، بسم اللہ بسم اللہ۔